اللہ رب العالمین کا خوف، رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اپنے خوف کا جب حکم دیا ہے تو اس کے لیے رب العالمین نے 5 طرح کے الفاظ استعمال کیے۔ میں آپ کو آج سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا خوف کا معنی کیا ہوتا ہے۔ 5 طرح کے الفاظ رب العالمین نے اپنے خوف کے لیے استعمال کیے۔ سب سے پہلا لفظ جو رب العالمین نے حکم دیا ہے انسانوں کو اپنے خوف کے لیے، اپنے ڈر کے لیے، وہ لفظ خوف ہی ہے جو خوف ہم استعمال کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ یہ جو شیطان ہے یہ تمہیں ڈراتا ہے، تمہیں طرح طرح کی چیزوں میں ڈرا کر دھمکا کر تمہیں گناہوں پر آمادہ کرتا ہے، تمہیں اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، اپنے چیلے چپاٹوں سے تمہیں ڈراتا ہے۔ فلا تخافوا، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی کیا مجال، ان کی کیا حیثیت ہے۔ وخافون ان کنتم مؤمنین، اگر واقعی تمہارے پاس ایمان اور یقین ہے تو مجھ سے خوف کھاؤ، مجھ سے خوف کھاؤ۔ یہاں رب کون سا لفظ استعمال کیا؟ خوف کا لفظ استعمال کیا۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ خوف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل ان تمام چیزوں سے بھاگے جس کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ انسان کا دل ان تمام چیزوں سے بھاگے جن چیزوں کو اس کا دل ناپسند کرتا ہے۔ اور رب العالمین کے خوف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رب العالمین کے عذاب سے، اس کی ناراضگی سے، اس کی معصیت کے اثرات میں جو زندگی ہمارے اوپر آئے گی، اس تمام چیزوں سے خوف کھانے کا نام اللہ رب العالمین کا خوف ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین کی ناراضگی کون مول لے گا؟ اللہ رب العالمین کی ناراضگی کے نتیجے میں جو اثرات زندگی پر مرتب ہوں گے اسے کون چاہے گا؟ کوئی نہیں چاہے گا۔ فلا تخافوہم وخافونی، یہ شیطان ڈراتا ہے، ڈرانے دو۔ یہ شیطان تمہیں نقصان کی بات کرتا ہے، کرنے دو۔ اس سے بڑا نقصان نہیں ہوگا کہ رب کی ناراضگی ہو جائے اور اس کے اثرات تمہاری زندگی پر آ جائے۔ اس کے اثرات تو پل بھر کے ہوں گے۔ شیطان کسی چیز میں تمہیں ورغلایا، کہا اس کو کرنے سے نقصان ہو جائے گا۔ نقصان کب تک ہوگا؟ 10 سال، 20 سال، 50 سال، 60 سال ختم ہو جائے گا۔ لیکن رب کی ناراضگی ہو گئی، رب کی معصیت ہو گئی، نقصان بہت بڑا ہوگا۔ یہ ظلم بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ آج اس دنیا کی ایک خطا کل قیامت کی صدیوں کی سزا بن جائے گی۔ فلا تخافوہم وخافونی، لفظ کون سا استعمال کیا؟ خوف کا استعمال۔ ایک معنی ہو گیا کہ لفظ اللہ رب العالمین کے خوف کا مطلب یہ ہے کہ رب العالمین کی ناراضگی کے نتیجے میں جو عذاب، جو سزائیں ہیں اس سے انسان ڈرے۔ اور یہ پیدا کیسے ہوگا؟ شیطان کی چالوں کو سمجھ جائے، کیونکہ اللہ رب العالمین کیا فرمایا؟ انما ذالکم الشیطان، یہ شیطان ڈراتا ہے تمہیں۔ تو شیطان کی چالوں کو جتنا آپ سمجھیں گے، اس کے فریب کو جتنا سمجھ جائیں گے، اتنا اللہ رب العالمین کی سزاؤں کا خوف آپ کے اندر پیدا ہو جائے۔ دوسرا لفظ جو اللہ رب العالمین نے استعمال کیا اپنے خوف کے لیے وہ لفظ ہے الخشیہ۔ اس کا معنی بھی خوف کا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی 3 جگہوں پر اس کا حکم دیا ہے، 3 جگہوں پر، میں ایک جگہ ذکر کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن تمہارے دین سے، تمہاری تہذیب سے، تمہاری ثقافت سے یہ کافر لوگ مایوس ہو چکے ہیں، یہ مایوس ہو چکے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ اسلام پھیلتا چلا جائے گا، ہماری کچھ چلنے والی نہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم، لہذا ان سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، ان سے خشیت کھانے کی کیا ضرورت ہے۔ وخشونی، ڈرنا کسی سے ہے تو مجھ سے ڈرو، ڈرنا کسی سے ہے تو
مجھ سے ڈرو. یہاں رب العالمین نے اپنے خوف کا حکم دیا لیکن الفاظ بدل دیے. وہاں پہ وخافونی کہا, یہاں پر وخشونی کہا. کیا مطلب ہوتا ہے خشیت کا؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ خشیت کا معنی بھی وہی ہوتا ہے جو خوف کا معنی ہوتا ہے, لیکن خشیت کے اندر جس سے ڈرا جا رہا ہے اس کی تعظیم ہوتی ہے, اس کی عظمت دل میں بیٹھی ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے انسان ڈر رہا ہے یہ میرا دشمن ہے, کیوں؟ کیونکہ مارے گا تو بہت نقصان ہو جائے گا, مارے گا تو بہت نقصان ہو جائے گا, ڈر رہا ہے انسان. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ کتنا پاور کا ہے, اس کی قدرت کیا ہے, اس کی طاقت کیا ہے. تو خشیت کہتے ہیں کہ صرف رب العالمین کی سزاؤں سے ڈرنا نہیں ہے, بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس کی تعظیم بھی دل میں بیٹھی. خوف یشبہ تعظیم, ایسا خوف جس کے اندر سامنے والی کی تعظیم بھی ہو. امام ابن القیم رحمہ اللہ مثالوں سے سمجھاتے ہیں کہ ایک انسان ایک کھڑا ہوا ہے, سامنے سیلاب آ رہا ہے, تو جو انسان صرف ڈرتا ہے وہ بھاگے گا, دوڑے گا, لیکن جس کے اندر خشیت بھی ہوگی اس کو معلوم ہوگا بھاگنا نہیں ہے, صرف ایسی جگہ اطمینان سے جا کے پہنچ جانا ہے جہاں یہ سیلاب نہ پہنچ پائے. سیلاب کی کیفیت اسے معلوم ہے, سیلاب کا پاور اسے معلوم ہے کہ اس کی اس کی طاقت کہاں تک ہے, اس کا پاور کتنا ہے. تو فرمایا فلا تخشوہم وخشونی, مجھ سے خوف کھاؤ, یعنی میری سزاؤں سے خالی ڈرو نہیں, میری تعظیم, میری عظمت, میری فنکاری, میری کاریگری کا عظمت تمہارے دلوں میں بیٹھا رہے. 2 لفظ ہو گئے. تیسرا لفظ اللہ رب العالمین نے جب اپنے خوف کا جو حکم دیا ہے وہ ہے الرہبہ. اس کا معنی بھی خوف ہوتا ہے, پہلے خوف, پھر خشیت, پھر تیسرا رہبہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین, تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کائنات میں 2 معبود نہیں بنائے جا سکتے. وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین, 2 معبود نہیں بنائے جا سکتے. انما هو الہ واحد, سنو اگر کائنات میں کوئی معبود ہے, کوئی عبادتوں کا حقدار اور مستحق ہے, انما هو الہ واحد, ایک ہی معبود ہے اور وہ اللہ ہے. فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ, لہذا مجھے سے خوف کھاؤ. یہاں بھی خوف کا لفظ ہے, یہاں بھی خوف کا معنی ہے, لیکن الفاظ بدل گئے, الفاظ بدل گئے. وہاں خوف, وہاں خشیت, یہاں پر رہبت. امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہاں بھی رہبت کا معنی خوف کا ہوتا ہے, لیکن رہبت میں کیا ہوتا ہے, انسان ناپسندیدہ چیزوں سے بچنے کے لیے غور کرے. خوف کا معنی کیا ہے, انسان ناپسندیدہ چیزوں سے بھاگے, بچے. خشیت میں کیا ہے, تعظیم بھی ہو, لیکن رہبت میں کیا ہے, صرف یہ دونوں کیفیت نہیں پیدا کرنی, بلکہ ساتھ ہی ساتھ سر جوڑ کے بیٹھنا ہے کہ رب کی معصیت کیا چیز ہے, رب کی معصیت سے کیسے بچا جائے, رب کی ناراضگی سے کیسے بچا جائے. زندگی میں کوئی ایسا کام تو کہیں نہ ہو رہے ہو جو رب کی ناراضگی کا سبب بن رہے ہو, رب کی عذاب اور اس کے غضب کا سبب بن رہے ہیں. الامعان فی الحرب من المکروہ, فرمایا کہ ناپسندیدہ چیزوں سے بچنے کے لیے جب انسان سر جوڑ کے بیٹھے گا, اسے کہتے ہیں رہبت, اسے کہتے ہیں رہبت. اور اللہ رب العالمین سے رہبت کا, خوف کا مطلب کیا ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی سے بچنے کے لیے انسان ہمہ وقت تیار رہے, اپنے بچوں کے سلسلے میں بھی, اپنے ماں باپ کے سلسلے میں بھی, اپنے پڑوسیوں کے سلسلے میں بھی, اپنے مہمانوں کے سلسلے میں بھی, جانوروں کے سلسلے میں بھی, نباتات کے سلسلے میں بھی, جمادات کے سلسلے میں, کائنات کی تمام چیزوں کے سلسلے میں یہ بیٹھ کر سوچتا رہے کہ کہیں ناراضگی اللہ رب العالمین کی نہ ہو جائے. اسے کہتے ہیں رہبت. اور یہ کیسے پیدا ہوگا, کیسے پیدا ہوگا؟ رب نے آیات میں جواب بھی دیا ہے, وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد. یہ رہبت صرف ایک ہی چیز سے پیدا ہوگی, اور وہ کیا ہے, توحید. جب تک انسان اپنے معبود کو ایک تسلیم نہیں کرے گا, یہ چیز پیدا ہونے والی نہیں ہے میرے بھائی, کبھی نہیں پیدا ہونے والی. کیونکہ رہبت کا حکم ہی رب العالمین نے کب دیا ہے, اپنی توحید کے بعد. انما هو الہ واحد, انما هو الہ واحد فإیایا فارہبون. جب تک ایک تسلیم نہیں کرو گے, جب تک گناہوں سے بچ نہیں سکتے. اور آج دیکھیے جتنے مشرک ہیں
جن کی زندگیوں میں توحید ہے ان کی زندگیوں میں معصیت بھی ہے، گناہ بھی۔ اہل توحید ہی وہ ہوتا ہے جس کے اندر گناہوں سے بچنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ مشرک کبھی نہیں بچ سکتا گناہوں سے جب تک شرک کو نہیں چھوڑے گا۔ انما ہوا الہ واحد، یہ تیسرا لفظ ہے اللہ کے خوف کا، خوف، خشیت، رہبت۔ اور چوتھا جو لفظ ہے اللہ اکبر، کاش ہمارے اندر وہ کیفیت بھی پیدا ہو جائے۔ جو لفظ استعمال کیا اللہ رب العالمین نے اپنے خوف کا، وہ لفظ وجل ہے۔ کیا لفظ ہے؟ وجل۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ اللہ پر ایمان رکھنے والے وہی ہوتے ہیں اذا ذکر اللہ، جب اللہ یاد آ جائے، جب اللہ یاد آ جائے، وجلت قلوبہم، دلوں کے اندر کپکپی پیدا ہو جائے، دلوں کے اندر کپکپاہٹ پیدا ہو جائے، یہی ایمان والے ہوتے ہیں۔ جب اللہ کا ذکر ہو جائے، جب اللہ کی نعمتیں یاد آ جائے، جب اللہ کی عظمتیں یاد آ جائے، جب اللہ کی کرم فرمائیاں یاد آ جائے، وجلت قلوبہم، دلوں کے اندر تہلکا مچ جائے، دلوں کے اندر کپکپاہٹ محسوس ہو جائے۔ آج میرے بھائیوں ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے کیفیت، قرآن مجید کی تلاوت کے وقت، اللہ رب العالمین کی یاد کے وقت کیا کیفیت یہ پیدا ہوتی ہے۔ انما المؤمنون، ایک ہی صفت ہے مومن کو، جب اللہ کا ذکر ہوگا دلوں کے اندر کپکپاہٹ محسوس ہوگی۔ یہ چوتھا لفظ ہے۔ اور آخری لفظ جو اللہ رب العالمین نے اپنے خوف کے لیے استعمال کیا ہے، جس لفظ کو میں اور آپ پورے مسلمان، پورے مومنین صدیوں سے سنتے آ رہے ہیں، اور وہ ایک ہی لفظ ہے، التقوی۔ تقوی، بے شمار مقامات پر رب العالمین نے اس کا حکم دیا۔ صرف ایک آیت پیش کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ اکبر، اس آیت پر ذرا غور کریں گے نا آپ کو تو رب کی محبت کا اندازہ آپ کو، رب کی محبت کا اندازہ آپ کو ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، پورے انسانوں سے نہیں کہا، پوری کائنات سے نہیں کہا، صرف ان سے کہا جس سے محبت کرتا ہے۔ تم ایمان لائے ہو نا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اگر ڈرنا ہی ہے، خوف کھانا ہی ہے، رہبت کی کیفیت، خشیت کی کیفیت، خوف کی کیفیت، وجل کی کیفیت اگر پیدا کرنا ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے پیدا کرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور یاد رکھنا، اس تقوی کی ضرورت ایک دن کی نہیں ہے، 2 دن کی نہیں ہے، 10 سال کی نہیں ہے، 50 سال کی نہیں ہے، 100 سال کی نہیں ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جب تک جسم کے اندر سانس باقی ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جب موت کے بعد میرے سے ملاقات کرنا تو اسی تقوی کو لے کر آنا۔ ہمارے تقوی کا معاملہ کیا ہے؟ 1 ہفتے کا تقوی، 2 ہفتے کا تقوی، مہینے بھر کا تقوی نہیں میرے بھائیوں، یہ تقوی مطلوب نہیں ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ، دیکھو مرنا تو وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اسلام والا ہو کر مرنا، رب کی اطاعت کرتے ہوئے تمہاری موت آئے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ۔ یہ 5 طرح کے الفاظ تھے، معنی سمجھ میں آ گیا؟ پہلا، اللہ کی سزاؤں سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرا جائے۔ نمبر 2، صرف ڈرا نہیں جائے خالی، بلکہ اس کی تعظیم بھی ہو، اس کی عظمت بھی ہو، اس کی فنکاری، اس کی کاریگری، اس کی کرم فرمائیاں، اس کے احسانات کا احساس بھی دل میں ہو۔ نمبر 3، صرف کیفیت نہیں پیدا کرنی بلکہ سر جوڑ کے بیٹھنا بھی ہے، ایک ایک زندگی کے معاملے میں دیکھنا ہے کہاں یہاں رب کی ناراضگی ہو رہی نہیں ہو رہی، رب کے مطابق یہ کام ہے یا نہیں، میں گھر سے باہر نکلتا ہوں رب کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں، میں اپنے بچوں کی پرورش کر رہا ہوں رب کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں، میں مسجد جا رہا ہوں رب کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں۔ جو بھی معاملات ہو اسی کو رہبت کہتے ہیں کہ اس میں اللہ رب العالمین کی مرضی کو شامل کریں۔ تیسرا،
اللہ جب یاد آ جائے تو دل میں کپ کپی محسوس ہو، دل کپ کپانے لگے۔ اور پانچواں تقویٰ پیدا ہو، تقویٰ آخری دم تک ہونا چاہیے۔